بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ عزت رسول پہ پہرا دینے والا، عاشقان رسول کے جذبات کی ترجمانی کرنے والا، وہ مرد قلندر رخصت ہوا جسے لوگ مولانا خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانتے تھے۔ ناظرین کرام، ہر زندگی، فقیر سے لے کے بادشاہ تک کی زندگی بہت تیزی سے اپنے اختتام کی طرف دوڑتی ہے۔ روزانہ دنیا میں لاکھوں لوگ پیدا ہوتے ہیں، لاکھوں مر جاتے ہیں۔ آخر کچھ ایسے لوگ کیوں ہوتے ہیں کہ جو آپ کی دھڑکنوں میں ایسے بستے ہیں کہ ان کے نظریات سے تضاد کے باوجود آپ انہی کے ہو جاتے ہیں؟ اس کا جواب میں، چونکہ علامہ بھی لاہوری قلندر کی ہی مثال دیا کرتے تھے، اس کا جواب میں آپ کو دیتا ہوں۔ انہوں نے یہ شعر یقیناً پڑھا ہوگا۔ علامہ اقبال نے اس امت کا مرض کہنا کیا بتایا تھا کہ بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں راکھ کا ڈھیر ہے۔ اس بندہ خدا نے اس بجھی ہوئی آگ میں چنگاری روشن کی، اب اس کو ایک الاؤ بنا کے اپنا کام پورا کر کے دنیا سے رخصت ہوا۔ یہ کہنا تو بڑا عجیب لگتا ہے کہ ان کے ساتھ حکومت نے کیا سلوک کیا، اداروں نے کیا سلوک کیا۔ محمد بن قاسم، طارق بن زیاد، موسیٰ بن نصیر، صلاح الدین ایوبی، کون سا دنیا کا ایسا بڑا جید مسلمان، امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، کیا سلوک کیا زمانے نے ان کے ساتھ؟ پراگ ہے، اولاد ابراہیم ہے، نمرود ہے، کیا کسی کو پھر کسی کا امتحان مقصود ہے؟ اپنے آخری خطاب میں مولانا نے ایک حدیث کا حوالہ دیا جو جیسے مجھے سمجھ آئی کہ انعام جو ہوتے ہیں اللہ کے، وہ تکالیف کے، اللہ کے نام کے ٹوکرے بڑی بڑی تکالیف اپنے سر پہ رکھ کے لاتی ہیں۔ نو ڈاؤٹ، اللہ نے تو کہا کہ ہم تو تمہارا امتحان لیں گے، اللہ کی سنت ہے۔ یقیناً علامہ خادم حسین رضوی کا بھی یہی امتحان ہوا تھا، پر وہ سرخرو ہو گیا، پاکستان کیا دنیا کے کروڑوں انسانوں کے دلوں میں وہ عشق رسول کی بجھی ہوئی شمع جلا کر گیا۔ یہ ہے وہ منظر کہ فقر کی جب سان پہ چڑھتی ہے تیغ خودی، ایک سپاہی کی ضرب کرتی ہے کار سپا۔ کیا قلندر تھا، کیا بات کر گیا۔ اس نے کہا میری 2 تقریریں کروا دو، انڈین فوج بھاگ جائے گی۔ ہم دنیا دار لوگ ہیں نا، ہمیں سمجھ ہمیں پتہ ہی نہیں وہ کہاں بول رہے تھے، کیا بات کر رہے تھے۔ بھائی اپنی صفائی دے کے گیا دنیا سے، اپنی صفائی دے کے گیا۔ اللہ اکبر، میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ بندہ اللہ کا
محترم ترین، معزز ترین اور سچا بندہ تھا۔ اس نے کہا تمہیں جھوٹی اطلاعیں ملتی ہیں، ہم سازش کرنے والے نہیں، ہم فرانس کی ایمبیسی کو آگ لگانے نہیں جا رہے تھے، ہم تو تم سے یہ کہہ رہے تھے کہ اس کے سفیر کو نکال دو، اور یہ کوئی ناجائز مطالبہ نہیں۔ کمزور ترین مسلمان بھی اس سے کم کیا احتجاج کرے گا، کیا مطالبہ کرے گا؟ چلیے اب وہ تو اللہ کی عدالت میں پہنچ گئے، لیکن آخری خطاب میں سب کچھ بتا کر گئے ہیں، کوئی پردہ نہیں رکھا۔ اللہ والے اس طرح نا دنیا میں وہ جو نا کوئی ایمبیگو نہیں چھوڑ کے جاتے، اور یہی ان کی نشانی ہوتی ہے۔ میری اوقات نہیں کہ میں وہ الفاظ لاؤں جن میں انہیں نذرانہ عقیدت پیش کر سکوں۔ میرے پاس ایسی لغتی دنیا میں کوئی نہیں۔ مجھے ان کے سیاست سے اتفاق نہیں تھا، مجھے ان کے اور بھی کسی بات سے اتفاق نہیں ہوگا، لیکن خدا کی قسم میں گواہی دیتا ہوں میری زندگی میں اس سے بڑا عاشق رسول میں نے نہیں دیکھا، نہ ایک لمحے کے لیے اگر انہیں جان سے گزرنے کا موقع ملتا تو وہ عشق رسول پہ جان سے بھی گزرے، اب بھی گزرے ہیں۔ اب تیری محفل بھی گئی، چاہنے والے بھی گئے، شب کی آہیں بھی گئیں، صبح کے نالے بھی گئے، دل تجھے دے بھی گئے، اپنا صلہ لے بھی گئے، آ کے بیٹھے بھی نہ تھے اور نکالے بھی گئے، آئے شاک گئے وعدہ فردا لے کر، اب انہیں ڈھونڈ چراغے رخ زیبا لے کر، فما علینا الا البلاغ المبین۔